پہلی چیز جو یہ ہے کہ یہ کینوس جو ہے نا یہ آپ کا بہت بڑا ہوتا ہے، آپ اس پہ جتنا مرضی ورک کریں، سارا ورک تاکہ آپ کا جو یہ ایک کورس ہے یہ سارا اس صرف ایک پیج کے اندر ہی کور ہو جانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈفرینٹ فائلز بنائیں، ڈفرینٹ پیجز بنائیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اسٹارٹنگ۔ آپ ایک پیج کے اوپر ہی سارا ورک کریں ریدر دین کہ آپ 3 4 فائلز کریٹ کریں، 3 4 پیجز بنائیں، اس سے ہمیں بھی کنفیوژن ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ پیجز کے نیم نہیں رکھتے۔ میں نے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کی ایس چیک کیے آلموسٹ کسی نے بھی اس کا نیم نہیں رکھے، تو کوشش کیا کریں ایک تو آپ اس کا نیمنگ دیا کریں۔ جیسے اب آپ اسائنمنٹ 1 ہے جس کا نام ہے کک اسٹارٹ، وہ آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں۔ دوسری پرسونا آ رہی ہے، تیسری آپ کی یوزر جرنی میپ ہے، تو آپ اس طریقے سے یا تو نیم دے دیں، ادروائز آپ یہ کریں کہ آپ جو یہ بنا رہے ہیں اسائنمنٹ ایک پیج کے اندر، اس کے اندر آپ سیکشنز بنائیں۔ میرے پاس ایڈیٹ اسیس نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ فار ایگزامپل میں نے ایک نوٹ بورڈ کریٹ کیا، اس کے لیے میں نے ایک سیکشن لے کر اس کے اندر میں نے ورک اسٹارٹ کیا۔ میں آپ لوگوں کو اپنی اسائنمنٹ بھی دکھاتی ہوں جو میں نے لرننگ پروسیس میں دی تھی۔ میں آپ کو شو کرواتی ہوں کہ میں نے ایک ہی ٹول کے اندر ہی سارا ورک کیا تھا۔ میں نے یہ فگ جیم پہ بنائی تھی انسٹارٹ، کیونکہ اس ٹائم فگما مجھے نہیں آتا تھا، تو میں نے فگ جیم سے اسٹارٹنگ دی تھی کیونکہ وہ میرے لیے زیادہ ایزی تھی۔ آپ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کچھ نہیں ہینڈل ہو رہا فگما پہ تو آپ فگ جیم پہ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ورنہ فگما پہ کریں زیادہ بیسٹ ہے تاکہ آپ کو آگے لرننگ آگے نہ کرنی پڑے۔ اب یہ دیکھیں یہ میری پوری ریسرچ ہے میرے پروجیکٹ کی، تو میں نے اسی کے اوپر ہی کیے، اس کو میں سیکشنز میں ڈیوائڈ کیے، پروجیکٹ ڈیفائن کیا، سلیوشن آ گیا، اس کے بعد یہ جو آپ وہ کرتے ہیں انٹرویوز اس کے انسائٹ سے ایفینیٹی میپنگ، سیکنڈری ریسرچ، پرسونا، ایمپٹی میپ، یوزر جرنی میپ، یوزر اسٹوریز، پرابلم اسٹیٹمنٹ، یونیک ویلیو پریپوزیشن، انفارمیشن آرکیٹیکچر۔ تو یہ اس طریقے سے میں نے ایک ہی پیج کے اوپر سارا ورک کیا ہے۔ آپ لوگوں کو سب کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے اندر میں نے 2 3 پیجز نہیں لیے، جسٹ ایک ہی پیج لیا، اس کے اندر ہی سارا ورک میں نے کمپلیٹ کیا ہے سیکشن بائی سیکشن۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے پاس ایک تو یہ فائلز اتنی زیادہ نہیں بنے گی، اور دوسرا یہ کہ جب آپ کی اسٹڈی بنائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دس کورس، تب آپ کے پاس ایزی ہوگا کہ کہاں پہ آپ کا سارا ڈاٹا پڑا ہے، اور ان فیوچر بھی اگر آپ کو کہیں پہ ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو سیپریٹ سیپریٹ فائلز کھول کے نہیں دکھانی پڑیں گی، آپ کو ایک ہی چیز کے اندر پیج کے اندر سب کچھ بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر فار ایگزامپل آپ یہ ایکسرسائز کا اس کا نام دے دیں اس فائل کو، پیج کو سوری، اور اس کے اندر ہی آپ سارا کام سٹارٹ کر دیں۔ سیکشن بنا لیں، سیکشن کیسے بنتا ہے وہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ سیکشن کا آپشن ہوتا ہے، شفٹ ایس بھی پریس کر سکتے ہیں یہاں پہ، ویسے اگر آپ کلک کریں فریم کے نیچے سیکشن ہوتا ہے تو آپ سیکشن لے لیں ایک، اور اس کے اندر آپ ورک سٹارٹ کر دیں۔ اب اس کے اندر بھی آپ فریم یوز کر سکتے ہیں، آپ نے جتنے مرضی فریم لینے آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل فریم 1 ہے، اس کو میں نام دے دوں گی پرابلم اسٹیٹمنٹ، اس طریقے سے تاکہ مجھے ایزی ہو۔ اور مجھے یہ نظر نہیں آ رہا سیکشن تو میں کیا کروں گی، بیک گراؤنڈ جو سیکشن ہے اس کو میں کلر چینج کر سکتی ہوں اس کا، تاکہ یہ میرے پاس ویزیبل ہو۔ اب پرابلم اسٹیٹ میں اسی طریقے سے نیچے سولوشن آ جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ ایک اسائنمنٹ ہے، سیشن 1 ہے، کک اسٹارٹ والی جو ہے وہ یہ ہوگی۔ اب اس کے بعد دوسری اسائنمنٹ آئے گی، وہ آپ پیرالل بھی لے کے جا سکتے ہیں، لائک دس ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اس طریقے سے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اب دوسری اسائنمنٹ فار ایگزامپل آپ کی پرسونا ہے، تو آپ یہ اس طریقے سے بھی لے کے چل سکتے ہیں۔ یہ ہوگی آپ کی اسائنمنٹ کی گائیڈ لائن، لائک اگر آپ کلاس میں تو کائنڈلی اس کو آپ فکس کریں، یہ آپ کی اسائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، میں نے سب بچوں کی اسائنمنٹ چیک کر لی ہے سوائے آپ کے، تو اس کو کائنڈلی آپ ٹھیک کریں۔
اچھا مجھے بتائیں آپ کو جو آپ کو اسائنمنٹ ملی ہے اس کے اندر آپ کو کیا ایشوز ہیں، کسی کا کوئی ایشو ہے تو مجھے بتائیں۔ میم پر سونا والی یا دوسری؟ پرسونا والی تو بھی آپ کی اسٹارٹ نہیں نہ ہوئی، پہلے آپ جب تک انٹرویوز نہیں لیں گے تب تک آپ پرسوناز نہیں بنا سکتے۔ اور میم انٹرویو میں میرا ایک کویشچن تھا جو انٹرویو کرنے ہیں۔ جی جی میم جیسے اب میری اپلیکیشن ہے پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، اب میں ان بندوں سے انٹرویو لوں جو مطلب یہ پروگرام لے رہے ہیں، یا ان سے بھی لے سکتا ہوں جنہوں نے مطلب جو ایلیجیبل نہیں تھے پہلے؟ اب کیونکہ ان بندوں کو ڈھونڈنا تو مشکل ہے جو لے رہے ہیں پہلے پیسے، اور وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو پتہ بھی زیادہ نہیں ہوتا کہ اس متعلق۔ اچھا، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہر پروجیکٹ کے لیے ایک ٹارگیٹ آڈینس ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے کہا بے نظیر والی ہے تو اس کے لیے obviously وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور obviously وہ ان ایجوکیٹڈ ہی ہوں گے۔ تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرویو اس طریقے سے نہ لیں کہ جیسے آپ جاب دینے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنا سارا ڈیٹا آپ نے ریڈی کیا ہوا ہے، آپ اس طریقے سے لیں۔ بلکہ اگر آپ کے آس پاس کوئی لیڈی ہے جو لے رہی ہے تو آپ اس سے فرینڈلی بات کر سکتے ہیں، حال حوال لے کر آپ کوسچنز اپنے پوچھ سکتے ہیں، اور کوسچن اس طریقے سے ناپ لیں جیسے بالکل ایک پراپر کوسچن بنا ہوتا ہے کہ ہاؤ آر یو، واٹس یور گول، اس طریقے سے نہ لیں، بلکہ جیسے ہم عام طور پہ بات چیت کرتے ہیں آپ ویسے بھی ان سے سوال پوچھ کر جواب دے سکتے ہیں اور اپنے انسائٹس لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے اپلائی کیا تھا اور ایلیجیبل نہیں تھے obviously آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آنسرز ہوں گے ان کوسچنس کے کہ وائی وہ ایلیجیبل کیوں نہیں تھے، تو ان سے آپ وہ والی انسائٹس لے سکتے ہیں، اور جنہوں نے لی ہوئی ہے ان سے آپ وہ انسائٹس اکٹھے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جب اپلائی کیا اور وہاں پہ گئے ان کو کیا کیا ایشوز آئے ہیں۔ اور اس کے میم علاوہ پھر وہ یہ پرسنس بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے جو یہ پرووائڈ کرے ہیں، لائک جو یہ دیتے ہیں، اس میں اور بھی کافی سارے ممبرز آ سکتے ہیں، لائک جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں بندے، وہ بھی درمیان میں بہت سارے اس کے ایشوز آ جاتے ہیں کہ وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، آگے نہیں دیتے۔ تو اس درمیان میں اگر کوئی تیسرا پرسن یا چوتھا پرسن بھی ایڈ ہوتا ہے تو ان سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میم انٹرویو کا مقصد یہ ہے نا کہ ہم ان کی پوچھیں ان کو کیا مسئلے ہو رہے ہیں۔ جی جی اس کے علاوہ سلوشن بھی وہ دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب میں اپنے پروجیکٹ کا بتاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے کیا تھا۔ میرا پروجیکٹ تھا فوڈ فار سائٹ، اور جو میں نے اپنا ڈاکومنٹ شیئر کی اس میں ایز این ایگزامپل میں نے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ ایڈ کیا تھا۔ اس کی ٹارگیٹ آڈینس تھی وومنس، کہ لائک ہمارے پاس جتنے بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی مسالے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، پڑے پڑے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی فوڈ ویسٹ ہوتی ہے، وہ دوبارہ جا کے پرچیز کراتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ان کے پاس پڑی ہے ان کو نہیں مل رہی تو جا کے دوبارہ لے آئیں گے۔ تو اس سے اس چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے ایپ جنریٹ کی تھی جس میں ہم اسکین کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ ہماری وومنس تھی، ان کی پرابلم اسٹیٹمنٹ، ان سے پرابلمس جو تھی وہ میں نے پوچھی تھی۔ میں نے اپنے obviously کلاس فیلو سے لیے تھے، میرے لیے ایزی تھا ایز اے وومن لینا ان سے انٹرویوز۔ تو ان سے میں نے صرف پرابلم اسٹیٹمنٹ نہیں لی تھی، میں نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سولوشن ہے تو آپ مجھے وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ایپ فار ایگزامپل اگر آپ نے یوز کیا ہے تو آپ کو اس کے دن کیا ایشوز آئے ہیں، لائک اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی ایپ یوز کی ہے فوڈ سے ریلیٹڈ تو آپ کو کیا کیا ایشوز آئے ہیں، کیا فرسٹریشن سے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کوئی سجیشن دینا چاہیں کہ میں اس کو کیسے امپروو کروں، جو آپ نے پرابلمس بتائی ہیں اس کو میں کیسے امپروو کر سکتی، تو یہ دو وے ہو سکتے ہیں۔ آپ اس سے کیا ہوگا، آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ بھی اکٹھی کریں گے، سولوشن بھی لے لیں گے اور سجیشن بھی لے لیں گے۔ obviously سب کے سجیشن ڈفرینٹ ہوں گی، سولوشنز ڈفرینٹ ہوں گے، تو آپ اس کو اپنے حساب سے آپٹیمائز کر سکتے ہیں۔ اور میم پھر یہ لکھ لینے؟ یس، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بہانس ہے، اس کے علاوہ مبین ہے، میڈیم ہے، جہاں پہ آرٹیکلس وغیرہ ہوتے ہیں اویلیبل۔ آپ وہاں پہ جا کے ریڈ کریں لوگوں نے ریسرچ کس طریقے سے کی ہوتی ہے۔ آپ کوشچنس کے ایک فارمس بنا سکتے ہیں، ہو وی آر، اس طریقے سے کوئی ہوتے ہیں کوشچنز
सॉरी, हु होता है एक, व्हाट होता है, डज होता है, डू होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। उसके कैटेगराइज करें, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप उनको ढूंढें। उसके बाद आप वो क्वेश्चंस भी लिखें और यूजर इंसाइट्स भी ऐड करें। आप एक स्टिकी नोट ले सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं सब कुछ। मैम ये जो परफॉर्मा बनाना है असाइनमेंट वाला, ये गूगल डॉक्यूमेंट्स में बनाना है? नहीं बेटा, ये सारी आपकी फिग्मा में होगी असाइनमेंट्स। जो पर्सोना है वो आपकी फिग्मा में ही बनेगी, आप उसमें कैसे फ्रेम लेंगे गूगल डॉक में? जैसे ये व्हाट्सएप में आया हुआ था एक परफॉर्मा। नहीं, आप बेस्ट ऑप्शन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप फिग्मा में करें rather than डिफरेंट टूल यूज करने के। इससे ये होगा आपको फिग्मा भी लर्न हो जाएगा, आपके असाइनमेंट्स भी एक जगह बनती जाएंगे। तो फिर वैसे फिग्मा तो में तो वही करेगा ना, जैसे उसमें फ्रेम बना के उसमें कलर चेंज करना है और उसमें राइटिंग करनी है। यस। और उसको इसमें बनाने के लिए गाइडलाइन तो देते हैं। पर्सोना के लिए गाइडलाइन दो। आपको मैम ने क्या पढ़ाया था पहले, मुझे जरा थोड़ा सा वो बता दें, क्योंकि मैं लास्ट में आई थिंक चली गई थी। मैंने सुना नहीं था कि आपको पर्सोना का क्या बताया मैम ने। मैंने भी लास्ट 20 नहीं मिनट्स नहीं लिए ना एक्चुअली, इसी वजह से मुझे नहीं समझ लग रही थी। ओके, एक मिनट मैं रीड कर लूँगी क्या बताया मैम ने। ओके ओके, अच्छा सही है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, बताती हूँ आपको। यहाँ पे आप जब इंटरव्यूज ले लेंगे उसके बाद आपका पर्सोना बनता है। पर्सोना बेसिकली एक इमेजिनरी पर्सन होता है जिसके थ्रू हम अपने जो फ्रस्ट्रेशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव होती है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने किसी एक पर्सन को चूज किया है, लेने तो आपने मैम इंटरव्यूज डिफरेंट पर्सन से हैं जो मैम ने बताए हुए थे। मैम ये जी। जो इंटरव्यू लेना है इसको क्या ये मतलब किसी से फिजिकली उससे लेके फिर उसको हमने अपने पास नोट्स बनाने हैं फिर उसमें ऐड करना है पर्सोना में? देखें, आप इंटरव्यूज जो होते हैं वो एक अलग है और जो यूजर पर्सोना है वो अलग चीज है। अब मैम दो इसमें क्या है असाइनमेंट कि है ना। आप इंटरव्यूज 10-12% से लेंगे, उनके आप नोट्स बना लेंगे ऑब्वियसली, उनके क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस के। उसके बाद जो पर्सोना होता है वो आप 1 या 2% का ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं, इतना ज्यादा नहीं बनाते। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी मैम ने शेयर की हुई है, ये पर्सोना की है इमेज। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब पर्सोना के अंदर बेसिकली हम कोई उन जितने भी इंटरव्यूज आपने लिए हुए हैं उनमें से किसी एक पर्सन को चूज करेंगे जिसपे आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रही है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन लिया आपने और उसकी इमेज आपने लगानी है। उसके बाद यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, नेम, एज, लोकेशन, ऑक्यूपेशन और हाउस होल्ड, जो भी उसका सिचुएशन है। उसके बाद यहाँ पे आप उसके सोशल लिंक्स ऐड कर सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं, अगर नहीं देना चाहते नहीं। यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन आएगी कि वो अब देखिए, हम जब स्टार्ट करते हैं कोई भी इंटरव्यू लेना, तो हम पहले थोड़ा सा उस बंदे के बारे में हाव नाव लेते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कौन है, क्या करते हैं। तो इस तरीके से हम उनका लाइफ स्टाइल या हैबिट्स जो भी हैं वो हम पूछते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन है कि आप इस बॉक्स के अंदर आपने वो चीज़ ऐड करनी है कि आप डिस्क्रिप्शन दें, डे लाइफ, वर्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एजुकेशन, प्रोफेशनल बैकग्राउंड और उससे रेलिवेंट कोई भी लाइफ स्टाइल या हैबिट जो है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे उस पर्सन के बारे में जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद आपके आ जाएंगे गोल्स एंड नीड, उसके गोल्स क्या हैं, उसको क्या ज़रूरत है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे पेन पॉइंट्स, मेन पेन पॉइंट्स क्या है, क्या इश्यूज हैं, हम उस पर फोकस करेंगे कि उसके मेन इश्यूज क्या है। उसके बाद यहाँ पे आ गया टेक यूजेज और बिहेवियर, अगर वो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करी है तो वो यहाँ पे आएगी और उसका बिहेवियर क्या था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उसने ऐप यूज़ की है तो उसके साथ उसका क्या इंटरेक्शन था, उसको क्या इश्यूज आ रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाता है की बिहेवियर और प्रेफरेंसेस, लाइक आपने जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हम ऐप के थ्रू भी पूछ सकते हैं कि अगर आपने कोई पहले ऐप यूज़ की हुई है तो उसके अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज फॉर सजेशन। दिस इज अगर कोई आपने ऐप यूज़ की हुई है तो उसके अंदर आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं। ये पेन पॉइंट, मेन फोकस क्या है आपका, मेन पॉइंट्स क्या हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे गोल्स एंड नीड्स आएंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी ऐड किए, ये मेरी ही प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल है।
यहाँ पे जैसे मैंने उसका नाम लिखा हुआ है, सब कुछ ऐड किया मैंने। यहाँ पे उसका मैंने बैकग्राउंड बताया थोड़ा कि वो क्यों चाह रही है कि ऐप होनी चाहिए। मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उसके बैकग्राउंड के बारे में, और ये किस तरीके से बताया है कि इसके अंदर सारी चीजें भी कवर हो रही हैं। और एक वो लग नहीं रहा कि कोई क्वेश्चन पूछा हुआ, बल्कि उसका एक बैकग्राउंड फॉर्म पैराग्राफ में बताया हुआ है कि वो ये करती थी, उसको ये इशू आ रहे थे, इसलिए वो चाह रही है कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद गोल्स एंड नीड्स क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है। अब उसने कोई ऐप यूज की हुई है तो वो क्या है, क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर। अदरवाइज अगर उसने ऐप यूज नहीं की हुई तो उसका क्या बिहेवियर था। और यहाँ पे आ जाएगा उसकी प्रेफरेंसेस, वो क्या सजेस्ट करना चाहती है। Is it clear? ये क्लियर है? जी मैम। कोई भी क्वेश्चन है मुझे पूछ सकते हैं। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं जरा, यहाँ पे अफीरा हमीद ने कोई भी क्लास अटेंड की है? मैम एक दो क्लास में मेरे ख्याल में आई थी। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें असाइनमेंट से रिलेटेड। मैम ये जो कंडक्ट इंटरव्यू वाली जो हमारी असाइनमेंट है, मैंने इसके बारे में पूछा कि ये हम ऐसे मतलब किसी से लेके उसको नोट बना के उस पर्सोना में ऐड करना है, या इसका भी प्रॉपर एक परफॉर्मा बनाना है वो अपलोड करना है? ये नहीं देखिए समझ आया। आप, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये करती कि मैंने जितने भी पर्सन्स के इंटरव्यूज लेने हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन का इंटरव्यू लिया है तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना लिया। अब मैं यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन भी ऐड करती जाऊंगी, और साथ साथ मैं उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन भी यहाँ पे ऐड करती जाऊंगी। क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगी कि मैंने जो जो उससे पूछे थे। क्वेश्चन फॉर्म ऑब्वियसली आप एक बार ही बनाएंगे, बट अगर आपने एक पर्सन का लिया, मजीद क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप उसका सॉल्यूशन ऐड करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड करें। अब दूसरा पर्सन है उसका आपने इसी तरीके से दूसरा पर्सन के आपने इसी तरीके से ऐड की निकाले इनसाइट्स। इनसाइट्स होती हैं कि आपने उसका जैसे होता है ना, खुलासा आपने एक निकाल लिया, कंक्लूजन निकाल लिया कि क्या चीज़ आई आपकी। इसी तरीके से थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन है। अब आपने इन्हीं में से कोई एक पर्सन को, दो पर्सन को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉरी पर्सन वन है मेरे पास, तो मैं इसका पर्सोना बनाऊंगी। जो यहाँ पे इमेजेस ऐड की हुई है ना मैम ने, आप उसको देखिएगा कि उसके अंदर क्या ऐड किया हुआ है। इमेज आएगी उसी पर्सन की, उसी का नेम जो यहाँ पे है, वही मैं ऐड निकाल कर वहाँ पे ऐड करूंगी। बट यहाँ पे आपने क्वेश्चंस आंसर किए हैं, वहाँ पे आप गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसके की इनसाइट्स, बिहेवियर वगैरह ये चीजें आप ऐड करेंगे। ये ओके मैम, मतलब कि हमने एक रफ से अपना इंटरव्यू लेना है, उसके बाद उसके पॉइंट्स बनाने और फिर वो पर्सोना बना के अपलोड करना है। यस, जो ये आपने रफ पॉइंट ना, नहीं ये भी आपकी असाइनमेंट है कि आपने सबमिट करवानी है, रफ नहीं होंगे, इसको आपने प्रॉपर इनसाइट्स निकाल के आप ऐड करेंगे। इसके लिए मैं आपको बेस्ट सजेशन यही दूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया करें कि लोगों ने इस प्रोजेक्ट्स हैं तो वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं इसको कैसे हैंडल करती। मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ बिजनेस, और मैं यहाँ पे किसी की केस स्टडी ओपन करूंगी और देखूंगी उन्होंने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया था, अगर उनका प्रोजेक्ट था वो कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगी यूएक्स, या कोई भी प्रोजेक्ट आप लिख लें। बेसिक मेन पर्पस हमारा है केस स्टडी उनकी देखना। अब इस पर्सन ने केस स्टडी बनाई हुई है, यहाँ पे उसकी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है वो दिया हुआ है। उसके बाद इसने डायरेक्ट वायर फ्रेम्स बनाए हैं। आई थिंक इसने यूएक्स नहीं की हुई।
اب یہ دیکھیں جیسے اب یہ ایپ ہے، اس کے اندر ہم میں دیکھوں گی کہ ان کے کیا کیا ایشوز تھے، انہوں نے اس کو کیسے ریزالو کیا ہے، پروسیس کیا تھا، ان کے گولز کیا تھے، پروجیکٹ گول کیا تھا، پرسنز، اس کے بعد یو ایکس ریسرچ دیکھیں، پرابلم اسٹیٹمنٹ، سولوشن، پین پوائنٹس میں ان کے دیکھوں گی ان کو کیا ایشوز آ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں یوزر پرسوناز انہوں نے کیسے ہینڈل کیا، ان کے پاس جو پروجیکٹ تھا تو انہوں نے اپنے پروجیکٹ کے حساب سے کیسے ہینڈل کیا، کیا کیا گولز تھے، فرسٹریشن تھی۔ تو میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ میں اس کو نا زیادہ سے زیادہ ریڈ کروں ایسی چیزوں کو اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ، جب بھی جتنے بھی یہاں پہ بنے ہوئے ہیں کیس اسٹڈیز بنی ہوئی ہیں، بیسک پرپس یہ ہے کہ آپ کو انٹرویوز لینے کا آئیڈیا ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ جائیں میڈیم پہ یا آپ چیزیں خود سرچ کیا کریں، میڈیم پہ جائیں، وہاں پہ آپ سرچ کریں کہ اگر میں نے انٹرویوز انسائٹس لینے ہیں ان جو یو ایکس ڈیزائن تو آپ کیسے لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ یوٹیوب سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو ویڈیو فارم میں مل جائے کہ انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے، کوئی پرسن انٹرویو کر رہا ہو انڈیو ایکس ڈیزائن، تو آپ وہاں سے بھی جا کے ایکسپلور کر سکتے ہیں، ان کی ویڈیو سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ہینڈل کیا ہے، میں اپنے پروجیکٹ کو کیسے ہینڈل کروں گا اور کروں گی، اس کے اندر میں کیا چیز امپروو کر سکتی ہوں مزید، ان کی میں بھی جن کی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا کنٹینٹ پڑھے میں بھی ان کے اندر کوئی مسٹیک ہو، آپ کو کوئی اور سجیشن نظر آ رہی ہو، آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور ڈیلیوریبل آپ نے کیسے کرنا ہے، کس فارم کے اندر آپ نے لے کے جانا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جی آپ خود دیکھ لیجیے گا، میرے پاس نیٹ بہت سلو ہے، یہ لوڈ ہو جائے گی تو آپ یہاں پہ سرچ کر لیجیے گا کہ انٹرویوز کیسے لے سکتے ہیں، گوگل بھی ہے آپ کے پاس، انٹرویو گیٹ انٹرویو فار مائی یو ایکس ڈیزائن پروجیکٹ۔ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بھی یوٹیوب کے لیکچرز آ رہے ہیں کہ آپ کیسے انٹرویوز لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کورسیرا کا لنک آ رہا ہے، یہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیسے ہینڈل کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں یو ایکس ڈیزائن انٹرویو کوسچن اینڈ آنسر، کوسچنس کس سے لینے ہیں، اس کے آنسرس بھی آپ کو دینے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کامن انٹرویو، ٹیل اباؤٹ یور سیلف، واٹ از یو ایکس ڈیزائن۔ اچھا یہ انہوں نے جاب کے بارے میں بتایا ہوا ہے، تو آپ یہاں پہ لکھ دیجیے گا کہ آئی ایم ڈوئنگ اے پروجیکٹ یو ایکس ڈیزائن، تو مجھے اس کی پریپریشن کرنی ہے، تو مجھے کوئی ایگزامپلس وغیرہ شیئر کریں تو گوگل آپ کو وہ بھی پرووائڈ کرے گا۔ یہ آپ جتنی سرچ خود کریں گے اتنا ہی کلیئر ہوگا۔ میم جی وہ سروے کی بات کر رہی، آگے کس سے کون بات کریں سروے کے بارے میں؟ نہیں میم یہ پرانا میسج ہے، اب ہو گئی وہ بات۔ اوکے، کسی اور کو کوئی کوشچن؟ جی ملائکہ۔ جی میم ہم کیسے جائیں گے، مطلب لنکڈ ان پہ کیسے ہم کام کریں گے، انہیں ان کا انٹرویو کنڈکٹ کریں گے؟ انٹرویو پہ آپ نے جانا نہیں ہے، وہ ایک ایپ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انٹرویوز لینے ہیں تو میم نے آئی تھنک مینشن بھی کیا تھا کہ آپ وہاں پہ فارم شیئر کر سکتے ہیں، جیسے لکھنے ایک بچے نے شیئر بھی کیا ہوا تھا، وہاں پہ آپ ڈفرینٹ پرسنس کا اپروچ کر کے وہاں پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں اپنی اسکرین شیئر کرتی ہوں، فار ایگزامپل جیسے میں لنکڈ پہ ہوں، میں نے ڈیزائنر بندے کو اپروچ کرنا ہے، پہلے تو میں
بھی آؤں گی اور دیکھوں گی ڈیزائن سے ریلیٹڈ پوسٹ وغیرہ، وہاں سے میں بندوں کو ڈھونڈوں گی. فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس ہوم پیج ہے لنکڈن کا، میں یہاں پہ دیکھوں گی جیسے دیکھیے اس نے پوسٹ کی ہوئی ہے گڈ یو ایکس ورسز بیڈ یو ایکس. اس سے مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ یو ایکس ڈیزائنر ہوگا. اب یہ دیکھیں جیسے یہ میں اس پہ کلک کروں گی، دیکھیں یہاں پہ کلیئرلی مینشن ہے اس کی ہیڈ لائنس میں بھی کہ وہ یو ایکس ڈیزائنر ہے، پروڈکٹ ڈیزائنر ہے، یوزر سینٹرڈ ڈیزائنر. تو آپ اس کو میسج کریں، آپ نے جو فارم بنایا ہوا ہے وہ آپ اس کو سینڈ کریں. اچھا اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پرو ورژن لیا ہوتا ہے، پرچیز کیا ہوتا ہے، تو آپ ان کو میسج نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ کنیکٹ کا آپشن یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں، یہاں پہ بھی کنیکٹ کا آپشن. آپ نے کبھی بھی فالو نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ کنیکٹ کرنا ہے. جب آپ کنیکٹ کریں گے تو وہ ایکسیپٹ کرے گی، اگلا بندہ بھی آٹومیٹکلی آپ کے فالوورز میں آ جائے گا. اس سے کیا ہوگا، آپ بھی اس کو فالو کریں، وہ بھی آپ کو فالو بیک کریں، آپ کے کنیکشنز یا فالوورز یہاں سے انکریز ہوں گے. تو آپ اس طریقے سے کنیکٹ کریں گے، جب وہ ایکسیپٹ کر لے گی تب آپ اس کو میسج کر سکتے ہیں. میم نے آپ لوگوں کو آئی تھنک کوئی اسائنمنٹ دی تھی، میں ٹھیک سے سن نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے لنکڈن پہ پوسٹ کرنی ہے. وہ کیا تھی مجھے ذرا بتائیے گا. آپ لوگ کلاس میں جاگ رہے ہیں؟ جی اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں کا پی ڈی سیکشن ہوتا ہے، سیشن سوری، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی کلاس ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں نو میم میم. نہیں ہو رہی. اوکے، تو یہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹس وغیرہ بنانے کہاں سے سیکھے ہیں؟ فار ایگزامپل لنکڈن کا ہے تو آپ یہ کیسے بنائیں گے؟ میں نے تو میم پہلے جوائن کیا ہوا تھا ان کا فرنٹ اینڈ کا، تو اس میں ہوتے تھے. اوکے، جو اس آپ میں لوگوں پی کی ڈی پہلے میں سیشن فگما کی اسائنمنٹ جو ہے وہ میں چیک کرتی ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگ کو گائڈ کرتی ہوں لنکڈن کا اکاؤنٹ بنانا. ویسے تو یہی ہے ہمارا کہ آپ خود اس کو سرچ کریں، جتنا آپ ایکسپلور کریں گے اتنا آپ کی لرننگ ہوگی. اچھا آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ تھی پریکٹس والی، یہاں پہ آپ لوگ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں اس فائلز کے اندر؟ مجھے جواب نہیں فوراً. کون سے والی میم؟ جو آپ لوگوں نے اسائنمنٹ یہاں پہ سبمٹ کروائی ہوئی تھی پریکٹس والی، یہاں پہ ہم نے آپ کو مینشن بھی کیا تھا کہ آپ نے 3 آورس ڈیلی آپ نے یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے. جی میں وہ میں نکال دیتا میں اس کا. اسائنمنٹ تو آپ نے سبمٹ کروا دی تھی، لیکن آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ تھا کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. دیکھ لیں اپنا حال، یہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، آپ لوگ پریکٹس نہیں کرتے.
کہاں پہ رکھی ہے یہ لیئر آپ نے؟ آپ نے یہ آپ نے ایک ہی کو ڈپلیکیٹ کیا وہ بار بار؟ لائک اپنا مائک آن کریں. جی میم. کیوں؟ ابھی میں ٹرائی کر رہی تھی نا، سیکھ رہی تھی اسی لیے. اوکے، بٹ میں نے کہا تھا کہ آپ 3 4 بنا لیں. آپ ویریشن مطلب ایک بار آپ بنائیں وہ ٹھیک نہیں بنے، یا دوسری بار پھر بنائیں، تیسری بار پھر بنائیں. اوکے، میں آپ ٹرائی کو یہاں کرنا پہ ہے ابھی. ایشوز بتاتی ہوں کہ آپ کی اس اسائنمنٹ کے اندر کیا ایشوز تھا. اب یہاں پہ دیکھیں آپ میں، یہاں پہ آپ کو یہ ایج نظر آ رہا ہے، یہ کارنر سا بننا ہے، یہ نہیں بننی چاہیے تھا. یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا تھا، اس پہ اس والے جس پہ ایشو آ رہا ہے یہاں سے آپ نے اس کو بینڈ زیادہ کر دینا تھا، لائک دس. جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو سوٹیبل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اتنا ٹھیک لگ رہا ہے، میں نے اس کے لیے اتنا کر دیا بینڈ. اور اب دیکھیں آپ، اور اس بالکل ایک راؤنڈ ہو گیا. اسی طریقے سے ابھی اگر آپ پوائنٹ دیکھیں، اب اس پہ کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ہمیشہ یہ رول ہوتا ہے جب آپ یہ کوئی راؤنڈ چیز بنا رہے ہیں، تو یہ اگر آپ کی اسٹریٹ لائن ہے تو آپ کا یہ والا جو ہے پوائنٹ، یہ بھی آپ کا اسٹریٹ ہوتا ہے. ایسے اس سے ایک لائن میں آنا چاہیے تھا. اب جیسے اب یہ والا پوائنٹ ہے، ایک تو یہاں سے، اچھا اوپر سے تو وہ سیدھا ہے، لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں یہ نہیں جا رہا تھا. اب اگر میں اس کو سیدھا کر دیتی ہوں ایسے، اور جہاں پہ میں اس کی راؤنڈنیس ختم کر دیتی ہوں، تب بھی یہ بالکل وہ ہو گیا، راؤنڈڈ ہو گیا ایسے. آپ اس کا کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کا. یس. تو آپ کی یہ جو میم راؤنڈڈ کہاں والی سے ایشوز ہیں کام ان کو زیادہ بھی آپ کرتے ہیں؟ ریزالو کریں. یہاں پہ جیسے میں نے یہ کلک کیا نا، اب جس بھی پوائنٹ پہ آپ کا ایشو آ رہا ہے آپ نے اس ایج پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ 2 لائنز آ رہی ہیں. اس کو اگر آپ اسٹریٹ کر دیتے ہیں اس ایج کے اکارڈنگ، یہاں پہ اسٹریٹ یہ لائن ایک ہی جگہ پہ آ رہی ہے آپ کے 2. اور یہاں سے بھی اگر آپ اسٹریٹ کر دیتی ہیں تو یہ آپ کا اسٹریٹ ہو جائے گا، راؤنڈڈ ٹھیک ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ ایج ہے تو یہاں پہ بھی اس کے بھی 2 پوائنٹس آ رہے ہیں. اب آپ نے یہ والا جو تھا ایج، اس کو اگر آپ رکھ کے سیدھا کر دیتی ہیں، جو یہ آپ کا پوائنٹ ہے اس کے اکارڈنگ، تو یہ دیکھیں یہ آپ کا وہ جو کارنر سا بننا تھا وہ نہیں بن رہا، اب یہ راؤنڈڈ ہو گیا. سمجھ آئیے میں نے کیا کیا ہے؟ جی میم. اوکے، یہاں پہ بھی آپ نے زوم کر کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ لائن جو ہے اس لائن سے میچ کرے یا نہیں. اور یہ دیکھیں یہ پوائنٹ یہاں پہ ہے، اور یہ والا جو ہے اس کے نیکسٹ لائن میں چلے جا رہا ہے. اس کو آپ جتنا زوم کر سکتے ہیں آپ اتنا زوم کر کے پھر دیکھا کریں اس کو. اچھا ابھی آپ سب لوگ یہ کریں کہ
کوئی بھی ایک شیپ پکڑیں اور میرے سامنے اپنے اپنے پیجز کے اندر یہ جو آپ کے پاس فائل شیئر ہے اس کے اندر آپ ڈرا کریں اور پھر میں آ کے چیک کرتی ہوں. فٹافٹ سے سب لوگ کوئی بھی ایک امیج پک کریں یا فری پک سے لے لیں اور اس کو خود ڈرا کریں. میں 15 منٹ کے اندر واپس آتی ہوں اور آ کے آپ کی اسائنمنٹ چیک کرتی ہوں. کلیئر ہے میں نے کیا کہا ہے؟